ایک دن میں اپنے گھر کے سارے کام ختم کر کے اپنے شوہر کا انتظار کر رہی تھی اور یہ میری شروع دن کی ہی عادت تھی۔ جیسے ہی دروازہ بجا میں بھاگتی ہوئی گئی اور جا کر دروازہ کھولا۔ دروازے پر میرے شوہر کے ساتھ دو اور لوگ بھی کھڑے تھے۔ پھر میرے شوہر نے بتایا کہ یہ اس کا دوست اور ان کی بیوی ہے، یہ دوسرے شہر سے آئے ہیں، ان کو گھر کا مسئلہ ہے، ابھی ان کو گھر نہیں مل رہا، اس لیے یہ میرے ساتھ ہی رہیں گے۔ مجھے بھلا کیا اعتراض ہو سکتا تھا، کیونکہ مجھے بھی بات کرنے والا کوئی انسان چاہیے ہوتا تھا۔ میں سارا دن گھر میں اکیلی ہوتی تھی اور بات کرنے کے لیے بھی ترس جاتی تھی۔ سچ تو یہ ہے کہ میری شادی کو 6 سال ہو چکے تھے اور ابھی تک میری اولاد نہیں تھی، اور ڈاکٹر کے مطابق میری اولاد ہو بھی نہیں سکتی تھی۔ میرے شوہر کو اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑا تھا اور انہوں نے کبھی بھی دوسری شادی کے بارے میں نہیں سوچا تھا۔ میرے شوہر کے دوست کا نام فرحان تھا اور اس کی بیوی کا نام سائمہ تھا۔ ان کی نئی شادی ہوئی تھی اور ابھی ان کی بھی اولاد نہیں تھی۔ مرد دونوں صبح صبح گھر سے چلے جاتے اور پیچھے ہم دونوں گھر میں ہوتی۔ ہم دونوں مل کر گھر کے کام کرتی، پھر سارا دن باتیں کرتی، اور میں جو سارا دن تنہائی کا شکار رہا کرتی تھی، مجھے بھی بات کرنے والا انسان مل گیا تھا۔ میں تو سائمہ کے آنے سے بہت خوش تھی، بلکہ میں تو اس کو کہہ رہی تھی کہ تم لوگوں کو گھر مل جاتا ہے تو بھی تم لوگوں کو میں جانے نہیں دوں گی، تم لوگ ہمارے ساتھ ہی گھر شیئر کر لو۔ میں اس سارے سلسلے میں اپنے شوہر کی طرف سے کچھ لاپرواہ ہو گئی تھی، کیونکہ پہلے تو صرف وہی ہوا کرتے تھے جن سے میں بات کر سکتی تھی، اور میں ان کے آنے کے بعد پھر ان کے ساتھ ساتھ رہتی، ڈھیر ساری باتیں کرتی۔ لیکن اب کچھ تو وہ خود بھی اپنے دوست کے ساتھ مصروف رہتے اور کچھ میں سائمہ کے ساتھ باتیں کر کے دل کا بوجھ ہلکا کر لیا کرتی تھی۔ اس لیے ہمارا تعلق کچھ روایتی میاں بیوی کا بن گیا تھا۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ اس کا شوہر کیا کرتا ہے، اور مزے کی بات میں نے کبھی بھی اس سے نہیں پوچھا تھا کہ سائمہ کا شوہر کرتا کیا ہے۔ میرا شوہر اور فرحان دونوں صبح گھر سے اکٹھے نکلتے تو مجھے یہی لگا کہ شاید میرے شوہر کے ساتھ ہی نوکری کرتا ہے، اور یہ بات میں نے خود سے ہی فرض کر لی تھی۔ زندگی ٹھیک طریقے سے ہی چل رہی تھی، اور ان لوگوں کو ہمارے ساتھ رہتے ہوئے 2 ماہ ہو چکے تھے، بلکہ انہیں لاتے ہوئے میرے شوہر نے کہا تھا کہ وہ لوگ کچھ ٹائم ہی ہمارے ساتھ رہیں گے۔ لیکن اب وہ لوگ نہ جانے گھر ڈھونڈ رہے تھے کہ نہیں، لیکن میں نے انہیں کبھی بھی گھر کے لیے جاتے نہیں دیکھا تھا، اور میں تو بھول ہی گئی تھی کہ یہ لوگ اس گھر سے کبھی جائیں گے بھی، اور میں اور سائمہ بہنوں کی طرح ہر وقت ہنستی مسکراتی رہتی۔ اس کے آنے سے جیسے میری تنہائی اور ٹینشن ختم ہو چکی تھی۔ ایک دن سائمہ کی طبیعت صبح ہی سے خراب تھی، بار بار چکر آ رہے تھے، الٹیاں بھی آ رہی تھیں۔ مجھے لگا کہ فوڈ پوائزننگ ہو گئی ہے۔ میں اپنے شوہر کو فون کیا اور تھوڑی دیر بعد ہی وہ دونوں گھر واپس آ گئے۔ اس کو جب ڈاکٹر کے پاس لے گئے تو ڈاکٹر نے ان کو خوشخبری سنا دی، جسے سن کر میں ان دونوں سے زیادہ ہی خوش ہو رہی تھی۔ ان کے گھر ننھے مہمان کی آمد ہونے والی تھی۔ میں نے اعلان کر دیا کہ جب تک یہ بچہ نہیں آ جاتا، سائمہ کو میں اس گھر سے نہیں جانے دوں گی، کیونکہ ویسے بھی اسے ایک دوست کی، ایک سہارے کی ضرورت ہے۔ اس خوشی میں اپنے شوہر کے چہرے کے تاثرات دیکھنا ہی بھول گئی۔ سائمہ کو گھر چھوڑنے کے بعد میرے شوہر تو گھر میں ہی رہے، لیکن اس کا شوہر چلا گیا، اور پھر ایسا گیا کہ پلٹ کر ہی نہیں آیا۔ 2 دن گزرے، دوسرا دن گزرا، آخر تیسرا دن آیا۔ میں نے سائمہ سے پوچھا کہ تمہارا شوہر کہاں ہے، لیکن اس نے کہا کہ مجھے نہیں معلوم، کیونکہ وہ فون بھی نہیں اٹھا رہے ہیں۔ میں نے جب اپنے شوہر سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ انہیں بھی کچھ معلوم نہیں، وہ جانے کہاں غائب ہو گیا ہے، اور یہ بات اب ہمارے لیے بہت پریشانی کی تھی،
کیونکہ فرحان کے پیچھے کوئی بھی نہیں تھا، نہ اس کی ماں، نہ باپ اور نہ ہی اس کا کوئی بہن بھائی جس سے ہمیں معلوم ہو جاتا کہ وہ کہاں ہے، اور اس کے رابطے کا واحد ذریعہ اس کا فون تھا جو کہ بند آ رہا تھا۔ میں نے جب شوہر سے کہا کہ آپ اس کے ساتھ آفس ہوتے ہیں، ادھر سے پتہ کریں، انہوں نے کہا کہ وہ میرے ساتھ نوکری نہیں کرتا، لیکن اس نے مجھے بتایا تھا کہ وہ اس کمپنی میں نوکری کرتا ہے، میں وہاں جا کر اس کا پتہ لے کر آتا ہوں۔ جب وہاں جا کر اس کا پتہ لے کر آنے کی کوشش کی تو معلوم ہوا کہ وہاں اس نام کا کوئی بندہ نوکری کرتا ہی نہیں۔ ہم سب ہی بہت زیادہ پریشان ہو گئے۔ اس کی بیوی حاملہ تھی، اس کے بچے کی ماں بننے والی تھی اور وہ غائب تھا۔ ہم اس بچے کو کس کا نام دے سکتے تھے؟ جب میں نے اپنے شوہر سے پوچھا کہ آپ کی آخری اس سے دوستی کیسے ہوئی اور اتنا اعتبار کیسے ہو گیا کہ اس کو گھر لے کر آ گئے، تو میرے شوہر نے بتایا کہ وہ کالج میں ان کے ساتھ پڑھا کرتا تھا اور تب بھی اس کے ماں باپ نہیں تھے۔ بہت عرصے کے بعد وہ ان کو ایک جگہ ملا تو دوبارہ سے ان کا رابطہ شروع ہو گیا، بس اسی وجہ سے وہ اسے اپنے گھر لے کر آ گئے تھے۔ کہانی اب الجھتی جا رہی تھی۔ اس کی بیوی کو اس حالت میں تو اچھی خوراک اور خوش رہنے کی ضرورت تھی، لیکن اسے اس میں سے کوئی چیز بھی میسر نہیں تھی، اور وجہ اس کا شوہر تھا۔ میں اور میرا شوہر جہاں تک ہو سکتا تھا اس کا خیال رکھتے، اور میرے شوہر اسے ساتھ ہسپتال بھی لے کر جاتے تھے۔ اس دوران میں نے سائمہ کے شوہر کا کچھ پتہ چلا اور نہ ہی وہ واپس آیا۔ سائمہ بھی یتیم لڑکی تھی اور کسی یتیم خانے میں پلی بڑی تھی اور وہیں اس نے شادی کی تھی، اس لیے ہم سائمہ کو میکے بھی نہیں بھیج سکتے تھے۔ وہ ایک طرح کی ہماری ذمہ داری بن چکی تھی۔ اب تو مجھے لگتا تھا جیسے وہ سب کچھ جان بوجھ کر رہا ہے تاکہ بچے کی ذمہ داری سے جان چھڑا سکے۔ شاید اسے اولاد نہیں چاہیے تھی، لیکن اللہ نے اولاد دے دی تھی۔ مجھے تو اس کے ناشکرے پن پر رہ کر غصہ آتا تھا کہ ہم لوگ اتنے عرصے سے اولاد کے لیے ترس رہے ہیں، اور وہ بندہ جسے اللہ پاک بن مانگے اولاد دے رہا ہے اور اسے اس اولاد کی قدر ہی نہیں۔ میں نے اور میرے شوہر نے یہ طے کیا کہ ہم سائمہ کا بچہ ہونے کے بعد اس کو اڈاپٹ کر لیں گے، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ اگر ہم بچہ لے لیتے تو بھی اس کا کیا ہوتا، ہم اس کو کہاں لے کر جاتے، کیونکہ وہ کسی کے نکاح میں تھی، اس لیے اس کی دوسری جگہ شادی بھی نہیں کر سکتے تھے، اور پھر سب سے بڑھ کر اس کا شوہر وہ جانے کہاں غائب ہو گیا تھا۔ جب اس کی طرف سے کوئی اطلاع نہیں آئی تو ہمیں عجیب سے وسوسے آنے لگے، شاید اس کے ساتھ کچھ غلط ہو گیا ہے، کیونکہ وہ اپنی بیوی سے بہت پیار کرتا تھا، اس چیز کے تو ہم دونوں گواہ تھے، تو کوئی ایسے بیوی کو چھوڑ کر کیسے جا سکتا ہے۔ میں نے اپنے شوہر کو مجبور کیا کہ وہ پولیس میں اس چیز کی رپورٹ کروا دیں، لیکن نہ جانے کیوں وہ بھی پولیس نہیں اپنے گھر لے آنا چاہ رہے تھے، اس لیے اپنے طور پر اس کو ڈھونڈتے رہے، اور پھر وہ ہوا جو میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ ایک دن میرے شوہر سائمہ کو ساتھ لے کر ہسپتال گیا تھا کہ اچانک دروازہ بجا۔ میں سمجھی کہ وہ دونوں آئے ہوں گے، اس لیے میں نے فوراً دروازہ کھول دیا، لیکن دروازے میں تو فرحان کھڑا تھا۔ میں اس کو دیکھ کر حیران رہ گئی، لیکن میری خوشی حیرانی پر غالب آ گئی تھی۔ آخرکار وہ واپس آ گیا ہے اور ہماری پریشانی ختم ہوئی۔ میں نے اسے اندر آنے کے لیے کہا۔ اس نے پوچھا کہ سائمہ کہاں ہے۔ میں نے اس کو بتایا کہ ڈاکٹر کے پاس چیک اپ کے لیے گئی ہے۔ اس نے کہا کہ آپ کا شوہر کہاں ہے؟ میں نے بتایا کہ وہ اس کے ساتھ گئے ہیں، تو اس نے کہا کہ بہت اچھی بات ہے، میں آپ کو جو کچھ بتانا چاہتا ہوں اس میں ان دونوں کا یہاں نہ ہونا ہی مناسب ہے۔ میں نے کہا کہ اگر ایسی کیا خاص بات ہے، اور اب سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ آپ تھے کہاں، ہم نے آپ کو کتنا ڈھونڈا؟ تو اس نے کہا کہ مجھے معلوم ہے، آپ سب لوگ مجھے تلاش کر رہے تھے، لیکن جان بوجھ کر میں روپوش تھا۔ میں آپ لوگوں سے غافل نہیں تھا، لیکن میں آپ لوگوں کے سامنے نہیں آنا چاہتا تھا۔ میں یہاں سامان لینے آیا ہوں اور آپ کو ایک حقیقت سے آگاہ کرنے آیا ہوں،
اور اس نے جو حقیقت بتائی اس نے میرے قدموں نیچے سے زمین نکل دی۔ کیا میرے ساتھ بھی ایسا ہو سکتا تھا؟ میرا شوہر ایسا کیسے کر سکتا ہے؟ کیونکہ اس کی بات سے تو یہی نتیجہ نکلتا تھا۔ اس نے جو کچھ کہا کہ وہ کہانی زبانی سنے۔ فرحان نے مجھے بتایا کہ جیسے ڈاکٹر نے آپ کی رپورٹس دیکھنے کے بعد آپ کو کہہ دیا ہے کہ آپ کبھی ماں نہیں بن سکتی، ایسے ہی ڈاکٹرز نے مجھے بھی کلیئر بتا دیا ہے کہ میں کبھی باپ نہیں بن سکتا۔ جب میں باپ نہیں بن سکتا اور آپ ماں نہیں بن سکتی، لیکن آپ کا شوہر باپ بن سکتا ہے اور میری بیوی ماں بن سکتی ہے، تو آپ جان سکتی ہیں کہ میری بیوی کے پیٹ میں پلنے والا بچہ کس کا ہے۔ یہ سب کچھ بتانے کے بعد اس نے کہا کہ وہ بچہ پیدا ہونے کے بعد سائمہ کو طلاق دے دے گا۔ ہم کہیں بھی اس کی شادی کر سکتے ہیں، لیکن وہ کسی صورت اس سے تعلق نہیں رکھنا چاہتا۔ فرحان خود تو چلا گیا، لیکن میرے لیے قیامت چھوڑ گیا۔ وہ تو اس بے وفائی پر سائمہ کو طلاق دے سکتا تھا، لیکن میں اپنے شوہر کو چھوڑ کر کہاں جاتی؟ میں نے اتنے سال اس کے ساتھ بتائے تھے اور اس نے اپنے ہی گھر میں ڈاکہ ڈالنے سے پہلے ایک دفعہ بھی نہیں سوچا، اور پھر کہا اسے پتا نہیں تھا کہ اس کا راز کھل بھی سکتا ہے، کیونکہ گناہ چھپانے سے نہیں چھپتا۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کیا کروں۔ میرا دماغ معاف ہوا تھا۔ اتنے میں وہ دونوں بھی گھر واپس آئے۔ میں نے ان کو بتایا کہ فرحان گھر آیا تھا تو وہ بہت خوش ہوئے، لیکن اس بات کو سن کر دونوں کے چہروں پر مصنوعی خوشی نظر آ رہی تھی، جیسے وہ خوش ہونے کی ایکٹنگ کر رہے ہوں۔ میں نے بتایا کہ وہ کہہ گیا ہے کہ وہ سائمہ سے کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہتا، اس کا اس بچے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ بچہ پیدا ہونے کے بعد وہ سائمہ کو طلاق دے دے گا، کیونکہ اگر اس نے ابھی طلاق دی تو حمل ہونے کی صورت میں اسے طلاق نہیں ہوگی۔ یہ بات سن کر بھی مجھے سائمہ کے انداز میں کوئی تبدیلی نظر نہیں آئی۔ بظاہر وہ بہت زیادہ پریشان نظر آئی، لیکن مجھے اس کی پریشانی میں بھی ایک ڈھونگ لگ رہا تھا۔ میں نے اب اعتماد کی اندھی پٹی اتار کر ان دونوں کو دیکھنا شروع کیا تو مجھے احساس ہوا کہ فرحان کچھ ایسا غلط بھی نہیں کہہ رہا تھا، کہ میرا شوہر مجھ سے زیادہ سائمہ کا خیال رکھتا تھا، اس کی پسند کی چیزیں لے کر آتا تھا، اس سے بیٹھ کر باتیں کرتا، اس کی دلجوئی کرنے کی کوشش کرتا، اور سائمہ بھی میرے شوہر کے آنے کا انتظار کیا کرتی۔ مجھے دونوں کے رنگ ڈھنگ تبدیل نظر آتے تھے، لیکن میں کچھ کرنے کے قابل نہیں تھی۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ میں ثبوت کے ساتھ ان سب کے سامنے جاؤں گی، اور ثبوت میرے ہاتھ میں تب بھی آ سکتا تھا جب وہ دنیا پر آ جاتا۔ اس لیے میں نے صبر کیا اور خاموشی سے صحیح وقت آنے کا انتظار کرنے لگی۔ سائمہ کے آخری مہینے چل رہے تھے اور وہ تو جیسے بالکل ہی چھوئی موئی بن گئی تھی، بستر سے قدم بھی نیچے نہ اتارتی اور ہمیشہ میرے شوہر کے ساتھ ہی اسپتال جاتی۔ اگر میں ساتھ چلنے کو کہتی بھی تو وہ کوئی نہ کوئی بہانہ کر دیتی۔ وہ اب شام کو واک کے لیے بھی میرے شوہر کے ساتھ جاتی تھی، کیونکہ ڈاکٹر نے کہا تھا کہ وہ اس کے لیے بہت ضروری ہے۔ میری حیثیت ایک نوکرانی کی رہ گئی تھی۔ وہ دونوں پرفیکٹ کپل لگتے تھے۔ یہ میرے لیے بہت ہی مشکل وقت تھا، اور کسی بھی انسان کے لیے یہ مشکل ہی ہو سکتا ہے جس نے کسی سے پیار کیا ہو یا اعتبار کیا ہو اور اس کے پیار کی دھجیاں بکھیری ہوں۔ میرے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا تھا، اور میں اتنی پاگل تھی کہ ان دونوں کو سمجھ نہ سکی۔ اب تو میں دل ہی دل میں فرحان کا شکر گزار تھی، جس نے مجھے حقیقت سے آگاہ کیا اور میری آنکھوں پر بندھی ہوئی اندھے اعتبار کی پٹی کو اتار دیا، اور مجھے ان دونوں کی حقیقت نظر آئی۔ لیکن کہا جاتا ہے کہ انسان جو کچھ دیکھتا ہے، جو کچھ سوچتا ہے، وہ ہمیشہ سچ نہیں ہوتا، اور سنی سنائی باتوں پر تو یقین کرنا ہی نہیں چاہیے۔ لیکن یہ بھی کہا جاتا ہے کہ عورت ناقص العقل ہے، اس لیے تو وہ کسی پر بھی بہت جلدی سے اعتبار کر لیتی ہے۔
اب میں پہلے غلط تھی یا اب تھی؟ اس بات کا جواب تو وقت کے پاس تھا اور مجھے صحیح وقت کا بے صبری سے انتظار تھا۔ آخر کار وہ وقت آ ہی گیا جب سائمہ نے ایک خوبصورت سے بچے کو جنم دیا۔ بچہ اتنا خوبصورت تھا کہ اس کو دیکھ کر مجھے ان دونوں سے نفرت بھول ہی گئی۔ میں نے فوراً بچے کو اپنی گود میں لے لیا۔ سائمہ تو 2 دن ہسپتال میں رہ کر گھر آ چکی تھی اور میں جو ہمیشہ سوچتی تھی کہ بچہ پیدا ہوتے ساتھ ہی اس کے ٹیسٹ کروا دوں گی اور ان دونوں کی حقیقت ان کے سامنے رکھ دوں گی، جیسے اپنے کام کو تو بھول ہی گئی تھی۔ میری پیاسی ممتا کا ایک ذریعہ مل گیا تھا، لیکن 1-2 دن گزرنے کے بعد مجھے کچھ ہوش آیا اور میں ایک دن بہانے سے بچے کو ہسپتال لے گئی۔ ہسپتال جا کر میں نے بچے کا DNA ٹیسٹ کروایا۔ عام طور پر ایسے ٹیسٹ نہیں کیا جاتا، لیکن میں نے ہسپتال والوں کو بہت زیادہ رقم دی۔ ایک پرائیویٹ ہسپتال اس چیز کے لیے تیار ہو گیا اور ٹیسٹ ہو گیا تھا، لیکن جیسے جیسے اس کی رپورٹ آنے کا وقت ہو رہا تھا میرا دل دھڑکنا شروع ہو گیا تھا اور مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اگر فرحان کی کہی بات سچ ہوئی تو میں کیا کروں گی، میں کدھر جاؤں گی؟ ان دونوں کی حقیقت ان کے منہ پہ مار دوں گی۔ لیکن اگر میرے شوہر نے سائمہ سے شادی کر لی تو میری اس گھر میں کیا حیثیت ہوگی؟ وہ تو مجھے نوکرانی بنا کر رکھ لیں گے۔ میرا تو کوئی مائکہ بھی نہیں تھا کہ میں پلٹ کر وہاں چلی جاتی۔ مجھے اپنا مستقبل تاریک نظر آ رہا تھا، لیکن میں ان دونوں گناہگاروں کو ایسے بھی نہیں چھوڑ سکتی تھی۔ لیکن کہا جاتا ہے کہ انسان جو سوچتا ہے ہمیشہ ویسا ہی ہو، یہ ضروری تو نہیں۔ اللہ پاک کا ایک نظام ہے، یہ کائنات اس کے بنائے ہوئے نظام کے مطابق چل رہی ہے۔ DNA ٹیسٹ کے لیے ہمیں اپنے شوہر کا خون لے کر گئی تھی اور مزے کی بات جاتے جاتے فرحان اپنے بال مجھے دے گیا تھا کہ آپ یہ ٹیسٹ کروا لینا، آپ کو علم ہو جائے گا۔ میں وہ بھی ہسپتال والوں کو دے آئی تھی اور جس دن بچہ 7 دن کا ہوا اور ہم نے اس کے بال وغیرہ اتروائے، اس دن رپورٹ آ گئی اور مجھے کوریئر کے ذریعے رپورٹ مل گئی۔ اور جب میں نے رپورٹ کھولی تو میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں کیا سوچ رہی تھی اور ہو کیا گیا تھا، کیونکہ رپورٹ بالکل الگ تھی اور وہ بچہ رپورٹ کے مطابق فرحان کا ہی تھا، میرے شوہر کا نہیں تھا، اور جبکہ وہ مجھے بتا چکا تھا کہ وہ باپ بننے کے قابل نہیں۔ تو یہ سب کیسے ہو سکتا ہے؟ جب وہ باپ ہی نہیں بن سکتا تو یہ بچہ اس کا کیسے ہو سکتا ہے؟ میں اپنے شوہر کے اور سائمہ کے سامنے وہ رپورٹ نہیں رکھ سکتی تھی، لیکن اگر میں رپورٹ ان کے سامنے نہ رکھتی تو کبھی بھی یہ بات سامنے نہ آتی کہ فرحان نے ایسا کیوں کہا اور یہ سب کیا ہے۔ اور اسی دن شام کو فرحان گھر آیا۔ وہ تو شاید دماغ بنا کر آیا تھا کہ سائمہ کو طلاق دے دے گا، لیکن وہ غصے میں گھر آیا۔ میں نے اسے کہا کہ وہ بالکل بھی طلاق کے الفاظ نہ کہے، کیونکہ میرے پاس اس کے لیے ایک سرپرائز ہے۔ سائمہ بھی اپنا بچہ لے کر ادھر ہی آ گئی، میرے شوہر بھی ادھر ہی بیٹھے ہوئے تھے۔ اس نے پوچھا کہ کیا بات ہے؟ میں نے اسے کہا کہ میرے شوہر کے سامنے بتاؤ کہ تم مجھے کیا بات کہہ کر گئے تھے۔ اس نے وہ تمام باتیں دوبارہ سے سائمہ اور میرے شوہر کے آگے دہرا دی۔ تو یہ بات سن کر میرے شوہر تو صدمے میں آ گئے۔ انہوں نے کہا کہ یہ تو میرے لیے بہنوں کی طرح ہے اور میں نے اس کا جو بھی خیال رکھا بہن سمجھ کر رکھا، اور اچھے بھائی ہمیشہ بہنوں کے سائبان ہوتے ہیں، جبکہ اسے چھوڑ کر جا چکے تھے۔ لیکن فرحان بضد تھا کہ یہ بچہ اس کا نہیں ہے۔ اب کہانی مزید الجھ گئی تھی۔ فرحان بضد تھا کہ اگر یہ بچہ میرے شوہر کا نہیں ہے تو نہ جانے کس کا ہے، جبکہ سائمہ رو رو کر اس بات کا یقین دلا رہی تھی کہ بچہ فرحان کے علاوہ کسی کا نہیں ہے۔ میں نے اس سارے عرصے میں ایک لفظ نہیں کہا، بلکہ خاموشی سے آ کر رپورٹ اٹھائیں اور لا کر ان کے آگے رکھ دی کہ تم کہتے ہو کہ بچہ تمہارا نہیں ہے، لیکن جاتے ہوئے تم خود اپنے بال کاٹ کر مجھے دے کر گئے تھے، اور سچ یہ ہے کہ رپورٹ کے مطابق بچہ تمہارا ہی ہے۔ فرحان تو یہ بات سنتا ہی حیران رہ گیا کہ ایسا کیسا ہو سکتا ہے۔
ڈاکٹرز نے کلیئر مجھے بتا دیا ہے کہ میں کبھی باپ نہیں بن سکتا، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے آپ سے پوچھا کہ تم لوگوں کی شادی کو اتنا تو وقت نہیں ہوا کہ تم اس قسم کے ٹیسٹ کروانے لگ جاؤ، تو تمہیں کس نے کہا کہ تم باپ نہیں بن سکتے؟ وہ اس بات پر خاموش ہو گیا۔ یوں لگتا تھا جیسے کوئی راز چھپا رہا ہو، لیکن جب ہم سب نے مل کر اس سے ضد کی تو اس نے وہ حقیقت بتائی اور اپنی طرف کی کہانی بھی کھول دی۔ اس نے بتایا کہ وہ یونیورسٹی میں پڑھتا تھا تو ایک لڑکی سے اس کو پیار ہو گیا۔ اس نے اس لڑکی سے شادی کر لی۔ شادی کے 2 سال گزرنے کے بعد بھی اس کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ اس لڑکی کے مجبور کرنے پر اس نے اپنے سارے ٹیسٹ کروائے اور انہی ٹیسٹ میں یہ آیا تھا کہ وہ کبھی باپ نہیں بن سکتا۔ اس بات پر اس لڑکی نے اس سے خلا لے لی اور کسی اور سے شادی کر لی۔ سائمہ ایک یتیم خانے میں ملی تھی کیونکہ اس کے پیچھے کوئی نہیں تھا اور فرحان کو سہارا چاہیے تھا، اس لیے اس نے سائمہ سے شادی کر لی۔ اس نے سوچا کہ اولاد نہ بھی ہوئی تو ہم دونوں ایک دوسرے کا سہارا بن جائیں گے، لیکن جب اسے یہ حاملہ ہوئی تو اس کو چھوڑ کر اسی لیے چلا گیا تھا کہ اب تو یہ بھی بہت زیادہ الجھ گئی تھی۔ اور یہ ایک معجزہ ہی ہو سکتا ہے کہ ایسا انسان جس میں باپ بننے کی صلاحیت ہی نہ ہو، وہ کیسے باپ بن سکتا ہے؟ فرحان کی رپورٹس موجود تھیں۔ میرے شوہر نے اپنے ایک دوست ڈاکٹر سے رابطہ کیا اور اس سے یہ سارا کیس ڈسکس کیا۔ اس نے کہا کہ طب کی دنیا میں آج تک ایسا نہیں ہوا کوئی مرد یا عورت ماں باپ بننے کی صلاحیت سے محروم ہوں اور بعد میں ان کے اندر یہ صلاحیت آ جائے۔ اگر ایسا ہوا ہے تو یہ طب کی دنیا میں بہت بڑا معجزہ ہے، لیکن آپ لوگ ایک دفعہ سارے ٹیسٹ لے کر میرے پاس آ جائیں۔ ہم لوگ تیسرے دن ہی سارے ٹیسٹ لے کر اس کے پاس پہنچ گئے۔ اس ڈاکٹر نے سارے ٹیسٹ دیکھے، فرحان کے نئے سرے سے کچھ ٹیسٹ کیے، سائمہ کے اس بچے کے بھی ٹیسٹ لیے گئے، اور جب رپورٹس آئی تو وہی تھی جو ہم سمجھ رہے تھے۔ وہ بچہ فرحان کا ہی تھا اور فرحان باپ بن سکتا تھا۔ لیکن اگر فرحان باپ بن سکتا تھا تو پہلے ڈاکٹر نے رپورٹ میں کہا تھا کہ وہ باپ نہیں بن سکتا۔ یہ کیسی پہیلی تھی جسے حل کرنا ہی تھا، اور اب تو ان سب ڈاکٹروں کو بھی دلچسپی پیدا ہو گئی تھی۔ اگر یہ شخص پہلے سے اس صلاحیت سے محروم تھا اور اب اس میں یہ صلاحیت کیسے آ گئی ہے، ہم کو اس کی وجہ معلوم ہونی چاہیے۔ جس ہسپتال کی رپورٹ تھی، جب ہسپتال سے رابطہ کیا گیا اور ان سے پرانا ریکارڈ نکلوایا گیا تو معلوم ہوا کہ رپورٹ غلط تھی، اور اس کی بیوی نے اس وقت پیسے دے کر فرحان کی رپورٹ تبدیل کروائی تھی۔ صرف ایک رپورٹ کی وجہ سے کتنی زندگیاں تباہ ہونے والی تھیں۔ یہ سب جاننے کے بعد فرحان غصے سے پاگل ہو گیا اور اس نے فوراً اس عورت کا پتہ لگایا کہ وہ اب کہاں ہے، اور اس سے جا کر پوچھا کہ اس نے یہ سب کیوں کیا۔ تو اس نے بتایا کہ وہ اس کو چھوڑنا چاہتی تھی کیونکہ اس کا کسی اور لڑکے کے ساتھ تعلق تھا جو کہ بہت ہی امیر تھا، لیکن اگر فرحان سے ویسے ہی طلاق لے لیتی بغیر کسی وجہ سے تو اس کے والدین اس چیز پر راضی نہ ہوتے، اس لیے اس نے یہ سب کیا اور جان بوجھ کر اولاد نہ کی اور فرحان کو نامرد ثابت کر کے اس سے خلا لے لی۔ لیکن جھوٹ کی بنیاد پر بنایا ہوا محل کبھی بھی مکمل نہیں ہو سکتا۔ فرحان کو چھوڑ کر اس نے جس لڑکے سے شادی کی تھی، اس نے بھی اس کو 1 سال بعد ہی چھوڑ دیا، اور اب وہ ہوٹل میں رہتی تھی اور اپنا کماتی تھی۔ اس کے والدین نے بھی اس کو رکھنے سے انکار کر دیا تھا۔ جب ساری حقیقت کھل گئی تو فرحان نے سائمہ سے معافی مانگ لی، اور سارے عرصے میں اس نے گھر تعمیر کر لیا تھا، اور وہ اپنے بیوی اور بچے کو لے کر نئے گھر میں شفٹ ہو گیا۔ اور میں اپنے شوہر پر اتنا شک کر رہی تھی، میں نے بھی اپنے شوہر سے معافی مانگ لی اور سب کچھ پہلے جیسا ہو گیا۔ لیکن صرف ایک عورت کی ہوس نے نہ جانے کتنی زندگیاں تباہ کر دی تھیں۔